اور یہ بھی دعویٰ ہے اسلام کا کہ ان قوانین کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے باطل ہے اور قیامت کے دن خسارے اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ جب کوئی بہت بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں آپ کے اوپر۔ بہت بڑے بڑے چیلنج کریں گے تو ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں نا۔ اگر چیلنج ہی کر کے آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں اور چیلنج کی ڈیفینیشن ہی بدل دیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو اسلام نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اسلام وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کسی بھی سسٹم کو، نظام کو فالو کرو گے قیامت کے دن وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی اور سسٹم یہ دعویٰ نہیں کرتا، وہ لچک رکھتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے رائے میں یہ ہیں، لیکن ان کو ایسا اصرار نہیں ہوتا کہ ان کے علاوہ سب کیا ہے، بولتے کیوں نہیں، غلط ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، برطانیہ کا یہ لا ہے، امریکہ کا یہ ہے، فرانس کا یہ ہے، وہ اپنے کلچر ان کے حساب سے صحیح ہے، وہاں رہیں تو وہاں فالو کر لیں، آپ ادھر رہیں تو یہاں کو فالو کر، تو لچک ہے نا۔ اچھا، دنیا کے جو دوسرے مذہب ہیں ان میں بھی لچک ہے۔ ہندو اگر عیسائی ہو جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے یہاں، ٹھیک ہے چلتا ہے بھائی، ہر آدمی کی اخفل سوچ ہوتی ہے، ہر آدمی کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، مذہب پہ جبر نہیں کیا جا سکتا۔ عیسائی اگر کوئی مذہب قبول کر لے ٹھیک ہے بھائی، لیکن اسلام میں لچک بولیں نہیں۔ اسلام کہتا ہے اسلام ہی ہے، مسلمان ہی بننا پڑے گا، ادروائز آخرت میں قبول بولو بھائی نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی نظر میں صرف ایک چیز چلے گی، وہ کیا ہے، بولو بھائی اسلام۔ اچھا، اسلام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صرف ایک ہی ہے، باقی سب باطل، اور پھر اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کے نام پہ جو مختلف دکانیں چلیں گی ان میں بھی ایک ہی صحیح ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے جی، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، یعنی پریکٹیکل لائف میں عملاً سمجھ میں نہیں آ، عمل سے لگتا ہے کہ سمجھ میں آ نہیں رہا۔ تو ایک تو اللہ نے دعویٰ کیا کہ صرف اسلام، بس اور کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی بتا دیا نہ دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں، کہیں بھی نہیں ملے گی کامیابی۔ جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں نا، آپ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جو بھی سمجھتا ہے وہ کامیابی ہے نہیں، وہ تو پیسے کو اور صحت کو کامیابی سمجھ لیا ہے، تو یہ تو ہر ایک کو ویسے ہی نہیں ملتی، اس کا مطلب بہت سے انسان ناکام ہو کے رہیں گے، تو یہ تو ویسے ہی غلط ہو گیا نا۔ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر حقیقت میں کامیاب ہونا اور ناکام ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ پھر ایک قسم کا ظلم ہے اللہ کی طرف سے، کہ بعض لوگوں کو تو اس نے غریبی میں کامیاب بنا دیا حالانکہ وہ کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کو زبردستی اس نے ناکام بنا دیا حالانکہ ساری زندگی وہ کامیابی کی کوشش کرتے رہتے، کیونکہ کامیابی کی ڈیفینیشن
دنیا داروں کی نظر میں کیا ہے؟ دولت، صحت اور عزت، یہی ہے نا؟ ابھی میں تمیز سے بات کر رہا تھا آرام آرام سے، پھر مجھے خود بخود میں تھوڑا سا میرا لہجہ سخت ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ بھائی اسی کو بولتے ہیں نا، پیسہ ہو، صحت ہو اور شہرت، عزت، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی سکسیس، کامیاب ہو گیا، سکسیسفل انسان ہے۔ ترقی یافتہ کنٹری کنہیں کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس صحت بھی ہے، دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ ساری دنیا میں گھومتے ہیں وہ، ان کو اتنا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت سے کنٹریز جہاں جائیں گے چلو بھائی چلے جاؤ، ہم جہاں جائیں گے آئے کیوں آئے آپ؟ کیا اپنے ملک میں سکون نہیں مل رہا تھا؟ کرونا پھیلانے آئے ہو ہمارے ملک میں؟ 10 قسم پہلے تو ویزا ہی نہیں ملے گا، ابھی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کرے اب دوبارہ وائٹ میں آ جائیں، ورنہ بلیک میں جانے کے خطرات ہیں۔ اللہ نہ کرے 2-4 دھماکے ہو گئے، اللہ نہ کرے گئے بلیک میں، تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسی طرح لوگوں کی بھی حالت ہے، کچھ لوگ بیچارے کامیابی کی کوشش کرتے، اچھا کامیابی کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، دنیا اس کو مانتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی۔ اچھا اس کامیابی میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، اگر اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، بڑا فالٹ یہ کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ دولت کی خواہش ہر ایک رکھتا ہے اور تقریباً کوشش بھی سبھی کرتے ہیں، ملتی ہر ایک کو بولو نہیں، بلکہ الٹا بعض لوگوں نے دولت کی کوشش کبھی بھی نہیں کی ہوتی، پھر بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ بولو نا مل جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ مل جاتا ہے ان کو، ابا سے مل گیا، وراثت میں مل گیا، ویسے ہی لاٹری لگ گئی، جوا جیت گئے، جوئے میں کوئی ان کے اپنا کوئی مہارت نہیں تھی، بس پانسا ادھر کو آ گیا۔ بیسٹ بہت سے محنت کرتے کرتے زیرو رزلٹ، اور بہت سے، اچھا موت تو ایسی چیز ہے نا بغیر اطلاع کے آ جاتی ہے، آپ کامیابی تک پہنچنے والے تھے، مر گئے، سب ختم۔ تو اگر کامیابی اس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اندھیر چال چلائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ۔ جیسے کوئی گورنمنٹ ہو، اس نے کوئی اصول اور ضابطے نہیں بنائے کہ کس ملازم کی تنخواہ کتنی ہوگی، کس کی کم ہوگی، کس کی زیادہ ہوگی، کس کو بینیفٹس کم ملیں گے، کس کو زیادہ ملیں گے، وہ بھیڑ چال ہے۔ پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، جس کا نام پہلے آ گیا اس کی تنخواہ 1 کروڑ روپے ہوگی، جس کا نام دوسرے نمبر پہ آیا اس کی 50 لاکھ ہوگی، جس کا نام تیسرے نمبر پہ آیا اس کی 20 لاکھ ہوگی۔ یہ حساب چلے گا تو اس گورنمنٹ کو لوگ گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیا بھائی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے بھائی، دپل میں چل رہا ہے حساب کتاب، تبھی تو دے بھی رہے ہیں گالیاں لوگ، کیونکہ چل ایسے ہی رہا ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، پھر بھی ہٹو بچوں صحت دیکھو آپ ان کی۔ ایک صاحب نے بتایا میرے نانا گٹکا بھی کھاتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور کوئی پرہیز کبھی دیکھا نہیں، 80 سال کے رکشے میں خود سفر کر کے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رکشے میں بیٹھنے کے لیے ایتھلیٹ ہونا ضروری ہے، سڑک کراچی کی ہو اور سواری رکشہ ہو، یہ نارمل آدمی جس کی اسٹیل کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو، راڈ ڈلے ہوئے اس میں، وہ تو سفر کر سکتا ہے۔ ایک نارمل آدمی کراچی کی سڑک میں، رکشہ بھی کراچی کا اور ڈرائیور بھی کراچی کا، وہ سفر بولو نہیں کر سکتا، کرے گا تو پھر ایک ہی دفعہ میں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اگر یہ کامیابی جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں یہی کامیابی ہے، کامیابی کی ڈیفینیشن یہی ہے، تو میرے بھائی دنیا میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اللہ کی حکومت سے زیادہ کرپٹ حکومت کوئی نہیں ہے پھر، معاذ اللہ۔
پھر جتنی اندھیر چال اور اندھیر نگری اللہ کے ہاں ہے معاذ اللہ، اتنی پھر دنیا میں کسی کے ہاں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے، پھر تو ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے کوئی۔ لوگ خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا۔ کچھ لوگ فیئر اینڈ لولی گھسا گھسا کے تھک گئے، رنگ گورا ہونے کا نام نہیں لیتا، اور کچھ پیدائشی گورے، ان کا نام گورے پڑ جاتا ہے، مسٹر براؤن، مسٹر بھورا، اس طرح کے لوگوں نے بھی پیارا سا نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ سانولے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ قد بڑھانے کے لیے سارا دن بھی لٹکے رہیں، آدھا انچ بھی قد نہیں بڑھتا۔ یہ سب نفسیاتی ہوتا ہے کہ یوں لٹکوں گا تو قد بڑھ جائے گا، ایسی کوئی کہانی بولو نہیں۔ وہ میں لطیفہ سناتا رہتا ہوں، ایک آدمی نے چھوٹے قد کی خاتون سے شادی کی، بچے اتنے اتنے سے، اب یہ ننیال پہ چلے گئے بچے، اب یہ بیچارہ جلتا رہتا تھا ان بچوں کو دیکھ کے، یار یہ کیا ہے۔ تو ایک دن اس کی بیوی جو تھی وہ ان بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے، تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ اتنے کے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے، کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے، یہ اتنے کے اتنے نہیں۔ تو آپ بتاؤ چھوٹے قد کو کھلاؤ گے تو کیا بڑا ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا۔ بڑے قد کو بھوکا رکھو گے تو چھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ سب گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں چیزیں، قد، ہائٹ۔ آپ مائیں جو بچوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے نا، کھا نہیں رہا بڑا نہیں ہوگا، بھائی بھوکا بھی رکھو گے بڑا پھر بھی ہوگا۔ یہ چیزیں جین میں شامل ہوتی ہیں، کتنا قد ہوگا اس کا، بال گھنے